جائے، تحریک حسینی کو ختم کیا جائے، لیکن یاد رکھ لینا اس عزاداری کے خلاف قوتیں استعمال ہوئی، اس عزاداری کے خلاف پیسہ استعمال ہوا، اس عزاداری کے خلاف منصب استعمال ہوئے، اس عزاداری کے خلاف پراپوگنڈا استعمال کیا گیا، اس عزاداری کے خلاف تجاری مال اسلام کی تجوریاں خالی کی گئی، لیکن یاد رکھنا وہ تخت و تاج من و مٹی میں دب گئے، وہ ظالم سلاطین ختم ہو گئے، وہ تجوریاں خالی ہو گئی، سب کچھ مٹ گیا، آج بھی زندہ ہے تو حسین کا نام زندہ ہے۔ اتنی بڑی عزاداری، یہ بہت بڑی تحریک ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ یہ جو ماتمی عبادت کرتے ہیں نا، یہ آج کا دشمن، آج کا امریکہ اور اسرائیل تیرے اس ماتم سے کیوں گھبراتا ہے؟ اس لیے اس نے کوشش کی اس نوجوان نسل کو، اس کی بیداری کو چھینا ہے، لیکن یاد رکھنا یہ تیری بیداری ہے، پاکیزگی کی حالت میں اس عزاداری کو انجام دو۔ ہر قسم کے نشے سے اپنے آپ کو بچاؤ، ہر قسم کا نشہ، چاہے شراب کا نشہ ہو، چاہے ہیروئن کا نشہ ہو، یا کسی اور کا، حتیٰ کہ بھنگ کا نشہ ہو، کسی قسم کا بھی نشہ ہو، اپنے آپ کو پاکیزہ بنا، اپنے آپ کو واجبات کا پابند بنا۔ اے نوجوان، اپنے آپ کو نوجوان واجبات کا پابند بنا۔ یہ نہ سمجھ کہ میں حسین کا چاہنے والا فقط نام سے حسین حسین کرتا ہوں تو میں سیدھا جنت میں، نہ میرے بھائی، وہ حسینی اس وقت حسینی نہیں ہو سکتا جب تک کہ واجبات کا پابند نہ ہو جائے، جب تک کہ حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائے نہیں۔ چند افراد ہے امام کے باقی کی خدمت میں، مولا امام کے شیعہ ہیں، امام فرماتے ہیں لیسا سیماء الشیعہ علی وجوہکم، امام فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کی نشانیاں تیرے چہروں پر موجود نہیں۔ مولا آپ کی شیعوں کی کچھ نشانیاں بھی ہیں، ہاں ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے جو واجبات کا پابند ہو، نماز واجب تو نماز کا پابند، روزہ واجب تو روزے کا پابند، حج واجب تو حج کا پابند، زکوٰۃ واجب تو زکوٰۃ کا پابند، کہا کہ خمس واجب تو خمس کا پابند۔ اسی طرح ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچائے جو حرام ہو، جھوٹ حرام تو جھوٹ سے بچے، غیبت حرام تو غیبت سے بچے، نامحرم کی طرف بد نگاہ کرنا حرام تو اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ کہا کہ ہر اسی چیز سے اپنے آپ کو بچائے جو حرام ہے، واجبات کا پابند ہو، حرام سے اپنے آپ کو بچائے، اور پھر یہ کہے کہ میں علی کا چاہنے والا ہوں۔ پھر مولا فرماتے ہیں پھر تو ہے ہمارا شیعہ، لیکن اگر فقط زبانی دعوے، نہ کردار میں تشیع، نہ کردار میں مولا کی سیرت، پھر یہ جھوٹا دعوے تشیع کر کے مزید اپنے آپ کو گناہگار مت کر۔ یہ ایمان نہیں ہوتا جو فقط زبانی دعووں کی حد تک، جو زبان کی حد تک ہو یہ دعویٰ، یہ کافی نہیں، یہ ایمان نہیں ہے، یہ عقیدہ نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں، امام سے سوال کیا گیا حدیث اور آپ کی زحمت تمام، مولا ایمان کسے کہتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں لیس الایمان بالتحلی ولا بالتمنی، ظاہری زیب و زینت کا نام ایمان نہیں ہے، ظاہری اسلامی لبادہ اوڑھ دینے کا نام ایمان نہیں، ظاہری جبڑی آبا امامہ پہن لینے کا نام ایمان نہیں، ظاہری داڑھی رکھ لینا ہاتھوں میں تسبیح اٹھا دینے کا نام ایمان نہیں، ظاہری لبادہ اسلامی بنا دینے کا نام ایمان نہیں، ظاہری طور پر فقط زبانی نعروں کا نام ایمان نہیں۔ پیغام دے کے جا رہا ہوں، مولا میرے ایمان کہتے کس کو ہے؟ امام فرماتے ہیں الایمان ما خالص فی القلب وصدقہ الاعمال، ایمان تو وہ ہے جو تیرے قلب میں اتر جائے اور تیرا کردار اس کی تصدیق کرتا ہوا نظر آئے، تیرا کردار بتائے کہ یہ علی کا چاہنے والا ہے۔ پھر تجھے زبان سے، امام فرماتے ہیں یاد رکھنا اگر معاشرے میں تجھے ایسے لوگ آئیں کہ سارے لوگ خاموش ہوں اور اس بندے کے زبان پر تسبیح خدا نظر آئے، لوگ سو رہے ہوئے ہوں اور وہ تجھے مسلح عبادت پہ نظر آئے، تو پھر سمجھ لینا یہ امام جعفر صادق کا شیعہ ہے۔ کردار سے پہچانا جائے یہ علی کا چاہنے والا ہے، یہ حسین کا عزادار ہے، صادق کا شیعہ ہے۔ بس اپنے آپ کو پاک کردار بناؤ۔ چند جملے ذکر مصیبت کے، اللہ اکبر، اس مقصد کو پہچان جس مقصد کو بچانے کے لیے فرزند رسول کربلا پہنچا۔ آخری وقت ہے میرے مولا کا، چند جملے ودا کے پیش کروں اور آپ کی زحمت تمام۔ آخری وقت ہے میرے مولا کا، ودا کرنے آئے اس خیمے میں، پورا جسم زخموں کے عالم میں، سر سے لے کر پاؤں تک خون بہہ رہا ہے،
آخری مرتبہ ودا کرنے آئے اس خیمے میں جس خیمے میں بیمار امام سجاد غشی کے عالم میں ہے، اس خیمے میں آئے نا، امام سجاد کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھا تاکہ اسرار امامت کو منتقل کرے۔ جیسے ہاتھوں پر ہاتھ رکھا نا، امام سجاد نے آنکھیں کھولی، جیسے آنکھیں کھولی نا، کیا دیکھا؟ سامنے بابا کھڑے ہیں، اور پھر بابا کی حالت کیا ہے؟ سر سے لے کر پاؤں تک زخموں کے عالم میں ہے۔ دعا کیا کر کسی نوجوان کو یہ عالم دیکھنا نہ پڑے کہ نوجوان آنکھیں کھولے، سامنے ضعیف باپ کھڑا ہو، اور پھر کوئی عام باپ نہیں ہے، نواسے پیغمبر۔ اجرکم اللہ۔ زادارو اس وقت پوچھا تھا، بابا اینا حبیب ابن مظاہر، بابا حبیب ابن مظاہر کہاں گئے؟ کہا بیٹا قد قتل، وہ شہید ہو گئے۔ پھر پوچھا بابا اینا علی الاکبر، بابا آپ کی یہ حالت، علی اکبر کہاں گئے؟ کہا بیٹا قد قتل، وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر پوچھا بابا اینا عمنا العباس، بابا آپ کی یہ حالت، چچا عباس کہاں گئے؟ کہا بیٹا قد قتل، وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس وقت میرے مولا نے کہا تھا، بیٹا سجاد تو کس کس کا پوچھتا رہے گا، میں کس کس کو بتاتا رہوں گا؟ بیٹا سجاد اس وقت خیام حسینی میں فقط 2 مرد زندہ ہیں، یا بیٹا سجاد چند لمحوں کا میں مہمان ہوں، یا بیٹا سجاد تو زندہ ہے۔ عزادارو یہ سننا تھا، امام سجاد نے جناب زینب عالیہ سے کہا بوبی اماں مجھے عصا لا دیجیے، مجھے تلوار لا دیجیے۔ اس وقت آقا نے پوچھا تھا بیٹا سجاد کیا کرو گے؟ کہا بابا عصا کے سہارے سے کھڑا ہوں گا، تلوار کے سہارے سے لڑوں گا، آپ کا دفاع کروں گا۔ اس وقت امام سجاد کو کہا تھا، کہا کہ بیٹا سجاد یہ کربلا تیرا میدان جہاد نہیں ہے، یہ میرا میدان جہاد ہے۔ بیٹا سجاد تیرا میدان جہاد اس سے کہیں سخت ہے۔ بیٹا سجاد تیرا میدان جہاد کوفہ کے بازار ہیں، شام کے دربار ہیں۔ عزادارو واقعاً مولا سجاد کے لیے شام کا بازار بڑا مشکل میدان جہاد تھا۔ امام حسین نے کسی مقام پر یہ نہیں کہا، مدینہ سے لے کر مکہ تک، مکہ سے لے کر کربلا تک کئی ایسے مقامات مشکل مرحلے آئے، ایک سے ایک بڑھ کر مشکل مرحلہ آیا۔ مدینہ چھوڑنا آسان نہیں تھا، مکہ کے احرام کھولنا آسان نہیں تھا۔ عزادارو کربلا پہنچ کر جیسے ہی کربلا پہنچے ہیں، لاشیں اٹھانا آسان نہیں تھا۔ علی اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکالنا آسان نہیں تھا، علی اصغر کے گلے سے تیر کی نوکیں نکالنا آسان نہیں تھا۔ عزادارو لیکن کسی مقام پر امام حسین نے یہ نہیں کہا کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا۔ عزادارو امام سجاد نے جب شام کا منظر، اتنا مشکل منظر دیکھا کہ جب شرابیوں کے مجمع میں علی کی بیٹیاں ننگے سر دیکھا تو اس وقت ایک بیل کیا ہے، یا لیتنی لم تلدنی امی لمثل ھذا اليوم، اور کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا اور ننگے سر نبی زادیوں کو اور مجمع عام میں نہ دیکھتا۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو جیسے الوداع کیا نا، امام آئے اس خیمے میں کہ جہاں جناب زینب عالیہ موجود ہیں، آ کر کہا السلام علیکم یا زینب، اے زینب تیرے اوپر سلام ہو، ایتینی بثوب نظیف، پھٹا ہوا لباس لا دیجیے۔ عزادارو جناب زینب عالیہ نے پوچھا تو ہوگا، کہا تو ہوگا بھائی آپ تو وہ ہیں کہ جن کے لباس جنت سے آیا کرتے تھے، آج آپ یہ پھٹا ہوا لباس؟ اس وقت امام نے کہا تھا کہ بہن زینب یہ کرائے کے قاتل ہیں، لیکن یا اللہ یجرد بعد قتل، مجھے ڈر ہے میری شہادت کے بعد میرے جسم سے میرے لباس کو اتار نہ لیا جائے۔ عزادارو ایک مرتبہ پوشیدہ لباس زیب تن کیا، نکلنے لگے ہیں، اس وقت آقا بی بی نے کہا تھا، کہا کہ یا اخی مہلا مہلا، اے حسین بھائی ایک مرتبہ انتظار کیجئے۔ کہا بہن زینب کیا ہوا؟ کہا مجھے میری ماں کی وصیت یاد آ گئی۔ کہا بہن زینب ماں نے کیا وصیت کی تھی؟ میری آقا ذاتی نے کہا کہ بھائی حسین جب میری ماں کا آخری وقت تھا نا تو اس وقت مجھے بلا کر کہا تھا کہ بیٹا زینب جب آخری مرتبہ تیرا بھائی حسین تجھ سے الوداع کرنے آئے نا تو میں نہیں ہوں گی، اور میری طرف سے اپنے بھائیا کے گلے کے بوسے دینا، کیونکہ اس گلے پر شمر کے خنجر میں چلنا ہے۔ عزادارو بی بی نے وصیت پر عمل کیا۔ اس وقت آقا حسین نے کہا تھا، کہا کہ زینب مجھے میرے بابا کی وصیت یاد آ گئی، اور 21 رمضان کی فجر کو وہ میرے بابا نے مجھے بلا کر کہا تھا بیٹا حسین، اور جب آخری مرتبہ اپنی بہن زینب سے الوداع کرنے لگے نا تو میں موجود نہیں ہوں گا، اور میری طرف سے میری بیٹی زینب کے کلائیوں کے بوسے لینا، کہا اس کلائیوں میں رسیوں کو پہنایا جانا ہے۔ عزادارو ایک مرتبہ الوداع کیا، مولا آئے ہیں اس خیمے میں کہ جہاں تمام بیویاں موجود ہیں، اور آ کر کہا یا زینب و یا رقیہ و یا ام کلثوم علیکن منی سلام، اے بہن زینب، اے ام کلثوم، اے رقیہ تیرے اوپر آخری سلام ہو۔ عزادارو آقا باہر نکلے،
گھوڑے پر سوار ہوئے. ایک اور مرحلہ اور آپ کی زحمت تمام. گھوڑے پر سوار ہوئے, گھوڑا چند قدم آگے چلا. جیسے چند قدم آگے چلا نا, گھوڑا رک گیا. اس وقت آقا نے کہا تھا, گھوڑا صبح سے میرے اصحاب مجھے چھوڑ کے چلے گئے, میری اولاد مجھے چھوڑ کے چلی گئی, اے گھوڑا کیا تم نے میرا ساتھ چھوڑ دیا؟ گھوڑا بے زبان جانور تھا, اپنی گردن کو جھکا لیتا ہے. جیسی گردن کو جھکایا نا, اس وقت آقا نے کیا دیکھا؟ گھوڑے کی اگلی دونوں ٹانگوں سے 4 سال کی بیٹی ہے کہ اس نے اپنی باہوں میں لیا ہوا ہے. ادادورو امام گھوڑے کے سین سے زمین پہ آئے, اپنی بیٹی سکینہ کو سینے سے لگایا. بی بی نے پوچھا تھا, بابا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا تیرے لیے پانی لینے جا رہا ہوں. جناب زینب, جناب سکینہ نے کہا تھا, کہا بابا اب تیری سکینہ پیاسی نہیں ہے. بابا صبح سے جو جا رہا ہے نا واپس نہیں آ رہا. بابا علی اکبر گئے ہیں واپس نہیں آئے. چچا عباس پانی لینے گئے ہیں واپس نہیں آئے. بابا اب تیری سکینہ کی پیاس ختم ہو گئی. اللہ اکبر. ازادر اس وقت میرے مولا نے کہا تھا کہ بیٹا سکینہ یہ مشیت پروردگار ہے, امرا ہے خدا بھی شہید ہو جاؤ. ازادر اس وقت بی بی نے ایک اور جملہ کہا کہ بابا جب آپ مجھے اپنے سینے پر سلایا کرتے تھے نا تو ایک بات بتایا کرتے تھے, کہا کرتے تھے بیٹا سکینہ جتنا حق بیٹوں کا ہے اتنا ہی حق بیٹیوں کا ہوتا ہے. بابا علی اکبر کو ساتھ لے گئے, علی اصغر کو ساتھ لے گئے. بابا وہ آپ کے بیٹے تھے, میں آپ کی بیٹی ہوں. بابا میرے حصے میں کیا آیا؟ اداکار مقتل کے جملے ہیں. امام نے خاک کربلا کی مٹھی اٹھائی, سکینہ کے سر پر ڈالنا شروع کی. کہا بیٹا سکینہ تیرے حصے میں یتیمی آئی ہے, بیٹا سکینہ تیرے حصے میں اسیری آئی ہے. میں کہوں گا میری عقل آتی, آپ کے حصے میں شمر کے تماچے. اللہ رحمت اللہ علیہ